یار آپ عالم کہہ رہے ہیں، میں تو ٹو بی آنیسٹ ان کو عالم کہوں گا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف اسلامی کارڈ استعمال کیا۔ اگر یہ مدرسے نہ چلا رہے اور بچوں کو برین واش نہ کر رہے ہو تو ان کے جلسوں میں کوئی بندہ نہ آئے۔ اتنی گھٹیا گفتگو کرنے والے بندوں کو آپ عالم کہہ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان کو عالم نہیں مانتا۔ دینی تعلیم تو انجینئر محمد علی مرزا بھی دے رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی دے رہے ہیں۔ اب وہ اس طرح کی گھٹیا بات کبھی بھی کریں گے؟ ان لوگوں کا سیاست میں کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کے نام جو ہیں وہ دوسرے لیتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے آپ کسی کو دوسرے نام سے نہ پکارو۔ خان صاحب ان کو ڈیزل کہتے ہیں تو ہم تو خان صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ خان صاحب اس ٹائم جس عروج پر ہیں، حکومت سے نکال کے بھی جتنی پاپولیرٹی ان کو ملی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ جو 40 50 سال سے حکومتوں میں رہ رہے ہیں، بلا وجہ رہ رہے ہیں، ووٹر تب بھی ان کے پاس نہیں تھا، ووٹر اب بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ منافق لوگ ہیں۔ ان کے پاس اسلام کا نالج ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے بچے بیٹھے ہوں کہیں پر، انہوں نے بڑا مناظرہ کیا ہو، انہوں نے دین کے لیے بڑی آگاہی پھیلائی ہو؟ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں شراز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 روز قبل عمران خان اور ان کے فالوور سے متعلق بڑی بےہودہ اور غیر اخلاقی باتیں کی ہیں۔ یہ لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیا ایک مولانا کو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں کہ اس طرح کسی کی فیملی سے متعلق اس طرح کی بات کرنا، لوگ کیا کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شہریار بھائی، یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اتنی بری گفتگو کی ہے کہ عمران خان کے جو ووٹرز ہیں اس سے متعلق، کیا سمجھتے ہیں ایک عالم کو یہ گفتگو زیب دیتی ہے؟ یار آپ عالم کہہ رہے ہیں، میں تو ٹو بی آنیسٹ ان کو عالم کہوں گا ہی نہیں۔ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اتنی بلو دا بیلٹ جا کے غیر اخلاقی اور اتنی گری ہوئی بات کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف اسلامی کارڈ استعمال کیا اپنی سیاست چمکانے کے لیے، لیکن ان کی سیاست کیا چمکی ہے مجھے بتائیں؟ یہ اپنی سیٹ سے لڑتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں پڑتا۔ مدرسے کے بچے اگر ان کے پاس نہ ہو، اگر یہ مدرسے نہ چلا رہے اور بچوں کو برین واش نہ کر رہے ہو تو ان کے جلسوں میں کوئی بندہ نہ آئے۔ خان صاحب کو یہ بات کر رہے ہیں، 100 اختلافات میرے بھی، آپ کے بھی، جس لوگوں کے بھی۔ خان صاحب ایک پولیٹیکل پاور رکھتے ہیں، موسٹ پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، ان سے بڑا پاپولر لیڈر کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ان کے پیچھے عوام ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ خان صاحب کی ایک اسٹرگل ہے، خان صاحب کی ایک آنیسٹی ہے، خان صاحب کی ایک ڈیڈیکیشن ہے۔ ان کی پرفارمنس پہ، ان کی گورننس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا، جنہوں نے سارے اسٹیریوٹائپس کو توڑا اور پھر جا کے ایسا پرفارم کیا، ایسی سیاست میں آئے جہاں پر 2 پولیٹیکل پارٹی سسٹم تھا اور وہ بندہ 3 پولیٹیکل پارٹی سسٹم لے کر آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اور اس کے ووٹر کے بارے میں اتنی گھٹیا گفتگو کرنے والے بندوں کو آپ عالم کہہ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان کو عالم نہیں مانتا۔ وہ ایک انتہائی جو ہے وہ پاکستان کے وہی جو معروسی سیاست کے جو ہیں وہ ایک سیاستدان ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ صرف سیاسی کا جو سیاست میں چمکانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں مذہب کے لیے کیا خدمات ہیں ان کی؟ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مدرسے کے بچوں کو چل جائیں، صرف مولانا فضل الرحمان کی پارٹی وہ سارا پولیٹیسائز کیا ہوا ہے۔ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے علاوہ کیا انہوں نے دینی خدمات، دینی تعلیم تو بچوں کو دے رہے ہیں سر، کیا دینی تعلیم دے رہے ہیں؟ اللہ معاف کر، اس پہ اتنی بڑی بحث ہے کہ دینی تعلیم تو وہ لوگ بھی، علامہ طاہر القادری صاحب بھی دے رہے ہیں، دینی تعلیم تو انجینئر محمد علی مرزا بھی دے رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی دے رہے ہیں۔ اب وہ اس طرح کی گھٹیا بات کبھی بھی کریں گے؟ ان لوگوں کا سیاست میں کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کے نام جو ہیں وہ دوسرے لیتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے آپ کسی کو دوسرے نام سے نہ پکارو۔ خان صاحب ان کو ڈیزل کہتے ہیں تو ہم تو خان صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو کہ عالم دین بنا ہوا ہے، جو اتنے لوگوں کو بچوں کو تربیت دے رہا ہے، اتنا بڑا لیڈر بنا ہوا ہے، وہ جب اس طرح کی بات کرے اور اتنی گھٹیا بات کہ میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ شہریار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی بات کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی ایک عالم کو؟ بخلاہٹ کا شکار ہیں، عالم نہ کہیں۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ان کو عالم نہ کہیں، یہ بخلاہٹ کا شکار ہے۔ خان صاحب کے ساتھ میں آپ کو جینوئن بات بتاؤں، میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب اس ٹائم جس عروج پر ہیں، حکومت سے نکال کے بھی جتنی پاپولیرٹی ان کو ملی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ جو 40 50 سال سے حکومتوں میں رہ رہے ہیں، بلا وجہ رہ رہے ہیں، ووٹر تب بھی ان کے پاس نہیں تھا، ووٹر اب بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ منافق لوگ ہیں۔ صدر بننا چاہتے ہیں، وہ صدر بننا چاہتے ہیں، کوئی وزارت لینا چاہتے ہیں، اپنا سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں سسٹم کے اندر رہ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا؟ جب وہ KPK سے ہارا، جو اس کو لگتا تھا کہ KPK میں تو کوئی آ نہیں سکتا اور اس کو یہودی ایجنٹ کہا تھی عمران خان صاحب کو، اور KPK میں واحد ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک گورنمنٹ جو وہ دوسری دفعہ بھی آئی، تو پھر ایسی باتیں یہ بھی بتوا دیا تھا عمران خان کو ووٹ ڈالنا حرام ہے، یہ بھی
اب پھر آپ کہیں گے کہ یہ عالم ہے. ایک عالم یہ عالم نہیں ہے, یہ سیاستدان ہے, اور انتہائی ایک کہتے ہیں نا جو اخلاقی اقدار سے نیچے ان کی کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے. سیاستدان کی بھی ایک ویلیوز ہوتی ہیں, ایک مورل ویلیوز ہوتی ہیں, ایتھکس ہوتے ہیں سیاست کے اندر بھی. ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. اسلام تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو ہمارے بس کی بات. کہتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے لیکن ان کے لاکھوں ماننے والے ہیں, لیکن پھر ان کے خلاف جو دوسرے عالم ہیں انہی مکتبہ فکر کے یا دوسرے مکتبہ فکر کے, وہ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ آپ نے جو بات کی ہے بہت گھٹیا بات کی ہے, کیا تعلق خراب نہ ہو جائے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یار دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, مطلب انہوں نے وہ انہیں برا نہیں کہا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دو کانسپریسی دو تھیریز ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ہمیں جی ہر بندے کو کرٹیسائز کرنا چاہیے جو بھی بندہ اثر و سکھ رکھتا ہے. دوسرے طرف لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یار وہ اپنا کام کریں. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ جب بھی پیش آتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اٹھتے, اتنا بڑا انفلوئنس ہے ان کا. آپ کو بتاتا چلو انہوں نے اس بار تنقید کی ہے کہ یہ بہت غیر مناسب اور غیر اخلاقی کر لی, کسی دفعہ نہیں کریں گے تب لوگ کرٹیسائز کریں گے. بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ان لوگوں کو نہیں کٹہرے میں لا سکتے. بات اتنی سی ہے کہ عوام کو اب سوچنا چاہیے, اور عوام سوچ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پنجاب میں کون جانتا ہے؟ صرف یہی جو جس وجہ سے جانتے ہیں, ایک کارٹون کی حیثیت ہے ان کی. اس کے علاوہ لوگ ان کو کریڈیبل سمجھتے ہیں. وہ بیچارے مدرسے کے بچے جو کہ تعلیم ادھر حاصل کر رہے ہیں, جب ان کو ان کا مدرسے کا ٹیچر یہ بار بار مولانا فضل الرحمان کے جو نعرے لگوائے گا اور وہ بار بار جلسوں میں جائیں گے, تو کبھی جائیں وہ مدرسوں کے بچوں کو ان سے ذرا کریں کہ ان کو پولیٹیکل نالج ہے کوئی, اور ان کو آیا اس ٹائم پہ پولیٹیکل نالج ہونا چاہیے. آیا وہ دین میں مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے گئے ہیں, ان کے پاس اسلام کا نالج ہونا چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے بچے بیٹھے ہوں کہیں پر, انہوں نے بڑا مناظرہ کیا ہو, انہوں نے دین کے لیے بڑی آگاہی پھیلائی, بڑے مشکلات جو ہیں وہ حل کی ہوں. آپ کی بات ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں, مجھے یہ صرف مولانا فضل الرحمان نہیں بلکہ نون لیگ نے بھی پی ٹی وی پہ ایک کمپین چلائی کہ عمران خان مذہب مخالف ہے. وہ باقاعدہ پی ٹی وی پہ ایک کمپین چلی تھی. تو ایک مذہب سے ہٹ کے سیاستدان بھی اس طرح کا رخ اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں کس چیز کی بخلاہٹ ہے؟ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ اپنی ہار تسلیم کر چکے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. یہ آپ نے خود جو جواب دے دیا کہ یہ جب بخلاہٹ ہوتی ہے نا, تو انسان ہمیشہ تب جو ہے نا مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لیڈرز جو ہوتے ہیں, جس طرح خان صاحب کو بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جو اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں, وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں. تو یہ یہاں کے جو لبرلز ہیں, یہاں کے جو, میں ان کی نفی بھی نہیں کرتا کہ وہ اگر کہتے ہیں کوئی لاجکس ان کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے, ہم سن سکتے ہیں. لیکن خان صاحب تو ایک اچھی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں نا, ایک کارڈ دکھا رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں مذہب کارڈ کھیلتے ہیں تو پازیٹیولی کھیل رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ جو ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے, وہ اچھا مومن نہیں ہے. خان صاحب نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں, اور اس چیز کو میں جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ خان صاحب نے جب کہا کہ یہ جہاد ہے, یہ اس طرح اسلام کی طرف آپ کو کبھی بھی نہیں یہ چیزوں کو لے کے جانا چاہیے, اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. نون لیگ ہوگی اور مولانا فضل الرحمان ہوگا, اس طرح کی دیگر پارٹیز, یہ ان کی صرف بخلاہٹ ہے. انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا, اب دیکھیں نا, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے عوام کا, ٹھیک ہے. خان صاحب نے کیا کہ یہ جو سارے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ سارے کرپٹ ہیں. عوام نے مانا, عوام نے کہا جی ہاں یہ کرپٹ تو ہے نا. دیکھیں جدادیں نہیں نکلی ان سب کی, وہی بات کر, انہوں نے کیسز معاف نہیں کروائے. 60 سے زیادہ لوگوں نے. ایسا نیریٹو بلڈ کرنے والا لیڈر نہ ہوتا تو ان کے کرپشن کے کیسز بڑی دفعہ ہسٹری میں نکلے. نیریٹو ایک سائڈ پہ, کیا شہباز شریف پہ جو کرپشن کے ایلیگیشن تھے, جو ابھی قانون پاس کیا کہ جس کا 50 کروڑ سے کم پیسے ہوں گے اس پہ نیب نہیں پوچھے گی. میری بات نہیں سمجھ رہے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں ہسٹری میں پہلے بھی آئے. خان صاحب نے اتنا اسٹرانگ نیریٹو بلڈ کیا جس کی وجہ سے لوگ اب ان کو کہتے ہیں کرپٹ, جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماروسی سیاست کے جو ہیں وہ شکار ہیں. لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. ٹھیک نہیں کیا. تو خان صاحب کا نیریٹو ہے نا, بک رہا ہے, عوام لے رہی ہے. یہ بخلاہٹ کا شکار اس لیے کیونکہ ان کا کوئی بھی نیریٹو نہیں بک رہا. انہوں نے خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہا, عوام نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے خان صاحب کو سازشی کہا, فتنہ خان کہا, کیا کچھ نہیں کہا, لیکن عوام نے ان کا بیانیہ جو ریجیکٹ کر دیا. اس وجہ سے بخلاہٹ کا شکار ہو کے اب صرف خان صاحب کو جو ہے نا وہ ایک اسلامی ٹچ دے کے نا, جس طرح وہ وزیر آباد میں جو حملہ بھی کروایا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ مذہبی شدت پسندیں کر دی. تو یہ سارا اب کیچڑ والی جو ہے نا اس لیول پہ سیاست پہنچ گئی اور یہ اس لیول پہ گھیر. چلیے آخر میں مجھے بتائیں, آرمی چیف کی جو تعیناتی ہوئی ہے اس پہ ملک کے حالات بدلتے دیکھ رہے ہیں. عمران خان کا آپ مستقبل میں آنا نظر آ رہا ہے, الیکشن قریب آتے نظر آ رہے ہیں؟ میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی وعدہ کر رہا ہے, جس طرح خان صاحب نے بھی کیا, تو ہم نے خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کر سکتا. ٹائم دینا چاہیے. عاصم منیر صاحب آئے ہیں, بڑے رسپیکٹڈ ہیں, اور اگر آتے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہیں, جو ان کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے, اور جس طرح افواج پاکستان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, تو ہم ایکسیپٹ کر, ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں. وہ یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم تو صرف امید کر سکتے. جی, آپ نے گفتگو سنی کہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس بیان سے متعلق. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے MYK نیوز دیکھتے رہیے, اور اگلی سٹوری کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.